السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اسٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنڈنیس اینڈ فارگیونیس۔ مور دین 14 years ago in Arabia, people lived in fear۔ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے لوگ جو ہے وہ خوف میں زندگی گزارتے تھے۔ They were afraid of their neighbors and other tribes، اور وہ پڑوسیوں سے بھی ڈرتے تھے اور دوسرے قبیلوں سے بھی ڈرتے تھے۔ They were even afraid of their idols، اور وہ ان کے بتوں سے بھی ڈرتے تھے۔ The Arabs worshipped idols۔ عرب جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ In their ignorance they would bury their newly born daughters alive، اور وہ ان کی غیر موجودگی میں جو ہے ان کی نئے بچیاں جو ہوتی تھی پیدا ہوتی تھی ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ As Islam began to spread amongst the Arabs, such cruel practices stopped۔ لیکن جیسے ہی اسلام پھیلنا شروع ہوا عرب میں تو یہ جو ہے غلط کام جو ہے یہ جو ہے رک گیا۔ اسلام teaches love and peace۔ اسلام ہمیں محبت اور امن سکھاتا ہے۔ It teaches kindness and respect، اور یہ ہمیں رحم کرنا اور عزت کرنا سکھاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم himself was a very kind and loving۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک رحم کرنے والے اور محبت کرنے والے تھے۔ He treated everyone young and old with kindness and respect، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بچہ ہو یا بوڑھا ہو ہر کسی کے ساتھ رحم دلی اور عزت سے پیش آتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم spread the word of Allah and changed society positively۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام کو پھیلایا اور سوسائٹی میں جو ہے وہ اچھائی پھیلائی۔ Many Arabs with a negative thinking felt that because of the positivity of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم their old idols and they themselves were losing power۔ اور بہت سے عرب کے جو برے لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی کی وجہ سے ان کے جو پرانے جو بت ہیں وہ اور پاور جو ہے وہ لوز کر رہے ہیں اپنی اور ان کے بت جو ہے وہ پاور لوز کر رہے ہیں، یعنی اپنی پاور کو جو ہے وہ گرتا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ They turned against حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ They started harassing him in every possible way، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگ گئے کسی بھی طرح۔ An old woman uses to throw rubbish on حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم whenever he passed in front of her house۔ اور ایک بوڑھی عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہمیشہ جو ہے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس سے گزرتی تو وہ ان کے اوپر کوڑا پھینکتی۔ He had to pass that house daily on his way to the مسجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے پاس سے روزانہ گزرتے تھے مسجد جانے کے لیے۔ Even when the old woman threw rubbish on him he would pass silently without becoming angry۔ اور حتیٰ کہ جب بھی وہ کوڑا پاس کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاموشی سے وہاں سے بغیر غصہ کیے گزر جاتے۔ This became a regular daily event، اور وہ روزانہ کا معمول ہو گیا کہ وہ روزانہ کوڑا پھینکتی۔ One day when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was passing by the woman was not there to throw rubbish on him۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس ہو رہے تھے تو وہ عورت جو تھی اس نے کچرا نہیں پھینکا۔ He stopped and asked her neighbor about her well-being۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑوسی سے پوچھا اس کے بارے میں۔ The neighbor told حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم that the woman was sick، اور اس کے پڑوسی نے بتایا کہ جو ہے وہ عورت جو ہے وہ بیمار ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم politely sought permission to visit the woman۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاموشی سے جو ہے انہوں نے پرمیشن یعنی اجازت مانگی کہ وہ کیا عورت کو دیکھ سکتے ہیں۔ When allowed he entered the house۔ اور جب اجازت مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ The woman thought that he had come there to seek revenge
But Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam assured her that he had come not to take any revenge but to inquire that if people are sick, a Muslim should visit and help them. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوچنے لگی، وہ عورت جو ہے وہ سوچنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی صحت اور اس کی ضرورت کے بارے میں پوچھنے آئے تھے کہ جو ہے اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا کوئی تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو دیکھنے جائے اور اس کی مدد کریں. ٹھیک ہے. The old woman was greatly moved by his kindness and love. She was convinced that he is truly the Rasul of Allah and Islam is the religion. Therefore, she embraced it immediately. وہ بوڑھی عورت جو تھی وہ بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور لفظ سے متاثر ہوئی اور اسے یقین ہو گیا کہ جو ہے آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اسلام جو ہے وہ ایک سچا مذہب ہے اور اس نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. آن ادر اوکیشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز آن اے جرنی اینڈ ہی چوز ٹو ٹیک ریسٹ انڈر دا شیڈ آف اے اسمال ٹری. اور ایک اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی سفر پر تھے تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنے کے لیے ٹھہرے. ون آف ہز اینیمیز سینگ دیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز alone. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکیلے ہیں. پلان ٹو کل ہم، اس نے جو ہے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. کوئکلی ہی وینٹ ٹورڈز ہم، ٹک out his sword and asked حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم tell me who can save you now. اور اچانک جو ہے اس نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور اپنی اس نے تلوار نکال لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا بتاؤ مجھے بتاؤ کہ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے. اللہ ریپلائڈ رسول اللہ کاملی ود کانفیڈنس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ہی نہایت ہی آرام سے اور کانفیڈنس ہو کے کہا کہ اللہ. سیئنگ دس کانفیڈنس دا مین واز فرائٹنڈ اینڈ دا سارڈ فیل فرام ہز ہینڈ. وہ کانفیڈنس دیکھ کر جو ہے وہ ڈر گیا آدمی اور اس کی جو ہے تلوار جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے گر گئی. ود دا سیم کام دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹک دا سارڈ آن ان ہز اون ہینڈ اینڈ آسکڈ ناؤ یو ٹیل می ہو از دیئر ٹو سیو یو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی آرام سے جو ہے وہ سوڈ اٹھا لی، تلوار اٹھا لی اور اب پوچھا اس سے کہ اب بتاؤ کہ تمہیں یہاں پر کون بچا سکتا ہے. نو ون ریپلائڈ دا اینیمی. دشمن نے جواب دیا کہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. نو یو آر رانگ، دا سیم اللہ ول سیو یو. ناؤ ہو سیوڈ می سیڈ دا جنرس رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ لیٹ دا مین گو فری. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم غلط ہو، جس اللہ نے مجھے بچایا وہ تمہیں بھی بچا سکتا ہے. مووڈ بائی دس نوبل ایکٹ دا مین امبریسڈ اسلام امیڈیٹلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نوبل ایکٹ پہ جو ہے وہ بندہ جو تھا دشمن تھا وہ اس نے اسلام قبول کر لیا.